اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سجدے کی چھٹی دعا ہم نے کل شروع کی تھی، اس کا ایک حصہ کل ہم نے کیا تھا۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک۔ انشاءاللہ آج ہم دوسرا حصہ کریں گے۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ لا نہیں، احصی احصاء سے ہے یعنی شمار کرنا، نہیں میں شمار کر سکتی، ثناء تعریف، جس طرح ہم نماز کے شروع میں بھی ثنا پڑھتے ہیں یعنی گویا ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ علیک تجھ پر یا تیرے لیے، نہیں میں شمار کر سکتی تیرے لیے تعریف، انت تو، کما ویسا ہی ہے جیسے، اثنیتا تعریف کی تا تو نے، علی نفسک اپنی ذات کی، اپنے نفس کی، یعنی میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتی، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے، یا جس طرح تیری ثنا کرنے کا حق ہے میں حق ادا نہیں کر سکتی، تو اپنی شان کے لائق حمد و ثنا والا ہے۔ دونوں طرح سے ٹرانسلیشن کی جا سکتی ہے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ نماز تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز قرار دی گئی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام طویل ہوا کرتا تھا، جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں ہی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی تلاوت فرما لی تھی،
ویسے ہی صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہوا۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سوچا کہ آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع میں جائیں گے، مگر آپ پڑھتے چلے گئے۔ میں نے خیال کیا کہ سورہ بقرہ کو ایک رکعت میں ختم کریں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ آپ نے سورہ بقرہ ختم کر کے سورہ نساء شروع کر لی، پھر اسے ختم کر کے سورہ آل عمران کو پڑھنا شروع کر دیا، اسے بھی ختم کر ڈالا۔ یہ ایک رکعت کی بات ہے۔ آپ نہایت آہستگی سے پڑھتے جاتے تھے۔ جب ایسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو سبحان اللہ کہتے، اگر کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو سوال کرتے، اگر پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو اعوذ باللہ پڑھتے۔ سورہ آل عمران ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ طویل قیام سنت سے ثابت ہے، اور صورتوں کی ترتیب رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، جس طرح کہ قرآن میں سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے اور پھر سورہ نساء، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بعد پہلے سورۃ النساء پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، ایک ماہ میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو، آئیڈیل ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ میں اس سے زیادہ تلاوت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 20 دن میں ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 10 دنوں میں ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 7 دن میں ختم کر لیا کرو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ آئی ہے۔ صحیح ابو داؤد کی حدیث میں بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں آپ نے انہیں قرآن پاک 3 دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ساتھ فرمایا تھا قرآن پاک سے اس شخص کو پوری سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی جو 3 دن سے کم مدت میں قرآن پاک ختم کرتا ہے۔ کتنی آواز میں تلاوت کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آہستہ قرأت سے نوافل پڑھ رہے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ نوافل میں اونچی آواز سے قرأت کر رہے ہیں۔ جب وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر، رات میں آپ کے پاس سے گزرا، آپ آہستہ آواز سے نوافل پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جس اللہ سے میں سرگوشی کر رہا تھا اس تک میری آواز پہنچ رہی تھی۔ پھر آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، رات میرا آپ کے پاس سے گزر ہوا، آپ اونچی آواز کے ساتھ نفل پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوئے ہوں کو بیدار کرنا چاہتا تھا اور شیطان کو بھگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس پر آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ذرا اونچی آواز سے اور عمر رضی اللہ عنہ کو ذرا نیچی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا، یعنی اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ اپنے کانوں کو بھی سنائی نہ دے اور اتنا اونچی بھی نہ ہو کہ دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنے۔ یہ تو نفل نماز کی بات ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جماعت میں بھی لوگ اس طرح کر کے اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، تو نہ بالکل منہ میں الفاظ ادا ہونے چاہیے، اور ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں پڑھتے کہ آپ کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو تھوڑا سا اونچا تھوڑا سا نیچا، اس سے آپ کا اپنا ایک فلو اور اپنی بھی ایک خشوع اور روانی رہتی ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ اس میں طویل قیام اور قرأت کرنا سنت ہے۔ سری اور جہری دونوں طریقوں سے قرأت کی جا سکتی ہے، یعنی آہستہ اور اونچی، اور جس قدر ممکن ہو نماز تہجد کو احسن اور طویل کرنا چاہیے، لیکن سنت کے مطابق جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان کو ہلکا پڑھا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے ہلکی ہلکی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، تو شروع والی جو نفل ہوں گے وہ ہلکے پڑھے جائیں گے اور پھر اس کے بعد طویل۔ اگر انسان نے نماز تہجد کا ارادہ کیا اور صبح اس کی آنکھ نہیں کھل سکی اور اس نے وتر بھی چھوڑے ہوں، جس کو انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتا رہ گیا
اپنے مقررہ ورد سے یا اس کے کسی جز سے، یعنی جو سوچا ہوا تھا پڑھنے کرنے کا، پھر اس نے اس کو پڑھ لیا نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان، تو لکھا جائے گا اس کے حق میں جیسے کہ اس نے پڑھا ہے رات ہی میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو اٹھتے ساتھ ہی ادا کر لیں، جیسے کہ وطر کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وطر سے سوتا رہ جائے، یعنی نیند کی وجہ سے اس کے نماز وطر قضا ہو جائے یا بھول جائے، تو جب یاد آئے یا جب وہ جاگے تو اسی وقت اس کو پڑھ لے۔ تو اس کا مطلب ہے فجر کے وقت اگر آنکھ کھلی تو وطر پڑھ کے پھر فجر پڑھ لی جائے گی۔ اگر فجر بھی لیٹ ہو رہی ہے تو فجر پڑھ لیں، سورج نکلنے کے بعد بھی وطر پڑھے جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو نفل نماز ہے تہجد کی رہ گئی، وہ جس طرح کہ ہم نے پہلے حدیث میں پڑھا کہ نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہی آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب بیماری وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد فوت ہو جاتی تو آپ دن کو اس کے بجائے 12 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن اصل حقیقت میں جو تہجد کی نماز تھی اس کے نفل جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں وہ 8 ملتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 7 3 وتر سمیت، کبھی 9 اور کبھی 11 بھی پڑھے، اور ان میں 3 وتر بھی شامل ہوتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، مسروق تابعی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ آپ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ 7 9 11، یعنی ان میں سے کوئی سی بھی، اور سنت فجر کی 2 رکعتوں کے سوا، یعنی سنت جو فجر کی 2 سنتے ہیں اس کے علاوہ یہ 7 یا 9 یا 11 پڑھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو جو 7 9 اور 11 کی تعداد ہے یہ اصل میں 3 وتر بھی ساتھ ملا کر ہے۔ وتر نماز عشاء کے بعد پڑھنا یا رات کی آخری نماز ہوتے ہوئے اگر تہجد میں اٹھنے کا امکان ہو تو آخر میں نوافل کے بعد پڑھنا پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ اندیشہ ہو کہ آخری رات میں وہ اٹھ نہ سکے گا، یعنی سوتا رہ جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ رات کے شروع ہی میں یعنی عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے، اور جس کو اس کی پوری امید ہو کہ وہ تہجد کے لیے آخر شب میں اٹھ جائے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ آخر شب ہی میں وتر پڑھے، اس لیے کہ اس وقت کی نماز میں فرشتے رحمت حاضر ہوتے ہیں، یعنی رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ وقت بڑی فضیلت کا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے رات میں اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، اور ایسے ہی ایک اور حدیث میں آتا ہے ابو داؤد کی، نماز وتر حق ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو وتر کا خاص طور پہ خیال ہونا چاہیے، رات کو عشاء کے وقت پڑھ لی جائے، اگر صبح اٹھنے کا امکان نہیں، اگر صبح اٹھ سکتے ہیں چاہے فجر کا وقت ہونے سے 10 منٹ پہلے ہی اٹھیں اور اٹھ کر پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ کے 4 6 جتنے بھی پڑھ سکیں، اور اگر اس وقت بھی نہیں اٹھ سکے تو فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیے جائیں اگر کبھی مس ہو گئے ہیں، اور اگر تب بھی نہیں تو سورج نکلنے کے بعد وتر پڑھے جائیں گے۔ وتر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اور اصل میں نماز تہجد اور اس کے بعد آخر میں وتر پڑھنا، ان کی ہمیں بے پناہ اہمیت ملتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند سبب ہے، یہ بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سب سے زیادہ روکنے والا ہے، اور جسم، روح اور دل کو بہت چاق و چوبند رکھنے والا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں سے سلام پھیر کر 3 بار یہ پڑھتے اور آخری دفعہ آواز کو بھی بلند فرماتے، سبحان الملک القدوس، پاک ہے بادشاہ نہایت پاک۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ ہمیں نمازیں پڑھنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔